السلام علیکم، ہمارا چینل محبت اہل بیت سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ اگلی نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ تھینک یو۔ جناب نرجس خاتون ہمارے آخری حجت امام مہدی علیہ السلام کی والدہ اور ہمارے 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام کی زوجہ ہیں۔ آپ کا مذہب عیسائیت تھا، یعنی آپ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی پیروکار تھیں۔ آپ ایک نیک اور طیب خاتون تھی۔ آپ کے والد قیصر روم تھے، جس کی وجہ سے آپ کو سلطنت روم کی شہزادی ہونے کا اعزاز حاصل تھا، جبکہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ ائمہ تعلیم کے لیے انتخاب خود اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، تو جناب نرجس خاتون کا انتخاب بھی اللہ کی جانب سے ہوا۔ امام علی نقی علیہ السلام نے اپنے ایک چاہنے والے جس کا نام بشر بن سلیمان تھا اور حضرت ایوب انصاری کی نسل سے تھا، بغداد کی طرف روانہ کیا۔ حضرت امام علی نقی نے کچھ دینار اور ایک خط بشر کے ہاتھوں بھجوایا اور تلقین کری کہ بغداد میں ایک شخص کچھ کنیزوں کو فروخت کر رہا ہوگا۔ ان کنیزوں میں ایک نیک اور صالح خاتون جن کا نام ملکہ ہو، ان کو میرا خط دینا اور اپنے ساتھ سمن رعائی لے آنا۔ خط رومی زبان میں لکھا گیا تھا کیونکہ جناب نرجس خاتون روم سے تعلق رکھتی تھی اور رومی زبان جانتی تھی۔ بشر نے بغداد پہنچنے کے بعد وہ خط نرجس خاتون کو دیا، جس کے بعد وہ بشر کے ساتھ جانے کے لیے آمادہ ہو گئیں۔ بشر نے وہ دینار اس بندے کو دیے اور جناب نرجس خاتون کو لے کر امام ہادی علیہ السلام کی خدمت میں حاضری کے لیے روانہ ہو گیا۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شہزادی روم اپنی آرامدہ زندگی سے بغداد کے بازاروں تک کیسے پہنچی؟ اس سوال کی کھوج میں جب کتابوں کو دیکھا تو ایک واقعہ ملا جو خود جناب نرجس خاتون نے بشر سے بیان فرمایا تھا۔ وہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ جناب نرجس خاتون نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا کہ میں قیصر روم کی پوتی ہوں، میرا نام ملیکہ ہے، میری ماں شمعون وسیع حضرت عیسیٰ کی اولاد میں سے ہیں۔ جب میں 13 برس کی ہوئی تو میرے دادا نے اپنے بھائی کی اولاد میں سے ایک لڑکے کو میرے لیے منتخب کیا اور شادی کے انتظامات شروع کیے، اور اس کے لیے انہوں نے نسل حوارین و قصصین اور رہبان میں سے 300 آدمی ذی وجہ و بججاہ اشخاص میں سے 700 اور امیران لشکر، فوجوں کے سرداروں، نقیبوں اور قبائل کے سرداروں کو مدعو کیا۔ ایک قیمتی تخت جس میں انواع اقسام کے جواہرات جڑے ہوئے تھے اسے سجوایا۔ اس میں 40 سیڑھیاں تھیں۔ جب ان کے بھائی کا لڑکا اس پر چڑھا تو ہر طرف لگی سلیبیں اچانک ٹوٹ کر گر پڑیں۔ ان کا لڑکا جس سے شادی ہونا تھی زمین پر گر پڑا اور بے ہوش ہو گیا۔ وہاں کھڑے تمام پادری لرز گئے اور کانپ گئے۔ ان کے سردار نے میرے جج سے کہا، آپ ہمیں اس تقریب سے دور رکھیں کیونکہ یہ دین مسیح کی زوال کی نشانی ہے۔ میرے دادا قیصر روم اب بھی باز نہ آئے اور اس لڑکے کے بھائی کو مدعو کیا کہ اس سے میری شادی ہو۔ تمام سلیبوں کو دوبارہ لگایا گیا، مگر اب کی بار بھی وہی معجزہ ہوا۔ یہ دیکھ کر مجمع منتشر ہو گیا اور میرے جج قیصر روم غمگین ہو کر اپنے حجرے میں چلے گئے۔ اسی شب میں نے خواب میں جناب عیسیٰ علیہ السلام اور جناب شمعون کو دیکھا۔ تمام لوگ قصر روم میں جمع تھے۔ ایک بلند و بالا ممبر لگایا گیا۔ اتنے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے داماد علی مرتضیٰ اور خاندان رسالت کے کچھ لوگ تشریف لائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی پیش قدمی کی اور استقبال کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے روح اللہ، میں آپ کی وسیع شمعون کی صاحبزادی کی شادی کا پیغام اپنے بیٹے حسن عسکری کے لیے لایا ہوں۔ حضرت عیسیٰ نے حضرت شمعون سے فرمایا کہ تمہیں یہ شرف حاصل ہوا کہ تم اپنے خاندان کو خاندان رسالت کی جانب نسبت دے لو۔ رسول خدا نے میرا نکاح اپنے فرزند حسن عسکری سے پڑھ دیا۔ اس خواب کو کافی دن گزر گئے اور پھر ایک رات دوسرا خواب دیکھا جس میں جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی زیارت ہوئی۔ انہوں نے مجھے کلمہ پڑھنے کی تلقین کی۔ میں نے کلمہ پڑھا اور جناب سیدہ نے مجھے اپنے گلے لگایا، جس سے میرا دل خوش ہوا۔ مجھے انتظار تھا کہ کب میں ابو محمد امام عسکری علیہ السلام سے مل سکوں گی اور انہیں دیکھ سکوں گی۔ اگلی شب جب مجھے خواب میں امام عسکری علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ چونکہ میں پہلے مشرکہ تھی اور اب مسلمان ہو گئی ہوں،
تو اب روز خواب میں ملنے آیا کروں گا۔ ایک شب خواب میں ابو محمد کی زیارت ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ میرے جد ایک جنگ پر جانے والے ہیں، جب وہ روانہ ہو جائیں تو تم چند کنیزوں کے ساتھ بھیس بدل کر ان کے ہمراہ ہو جانا۔ چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا۔ اس طرح میں اس شیخ کے حصے میں آ گئی جو مجھے اس بازار میں فروخت کرنے کے لیے لے آیا تھا۔ جناب نرجس خاتون کو بشر نے امام ہادی کی خدمت میں پہنچا دیا۔ بعد از ان کا دنیاوی نکاح بھی امام حسن عسکری